نماز میں انہوں نے بتایا کہ اگر گیس خارج ہو گئی ایسی صورت میں کیا احکام بتائے گئے ہیں؟ اگر جن کو مسلسل ہے اگر یہ اس قسم کی بیماری تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جن کو گیس نکلنے کی بیماری ہی ہے تو ایسے حضرات کو شریعت مطہرہ میں معذور کہا جاتا ہے۔ معذور اس وقت کہیں گے جب کہ پوری ایک نماز کا جو وقت ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم لیتے ہیں فجر کی نماز کو۔ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ، تو گھنٹہ سوا گھنٹے کی فجر کی نماز کی ادائیگی کا جو وقت ہے، اس پورے وقت میں ان کو اگر 2 رکعت بھی نماز اس طرح پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، فرض نماز، کہ اس دوران ان کو گیس نہیں نکلتی تو یہ شرعی اعتبار سے معذور نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، گیس نکلتی ہے، تو جا کر وضو کر کے آئیں اور فوراً نماز ادا کر لیں۔ اگر 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہے پھر جا کر وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر پورے فجر کی نماز کی ادائیگی کا جو وقت ہے اس پورے وقت میں 2 منٹ بھی ایسے ان کو نہیں ملتے جس میں 2 رکعت وہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 2 منٹ میں بھی وہ 2 رکعت میں بھی ان کو گیس نکل جاتی ہے، تو ایسے فرد کو شرعی اعتبار سے معذور کہا جاتا ہے۔ اور معذور کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی نماز کے ایک وقت میں 1 مرتبہ وضو کر لیں تو پھر نماز کا وقت ختم ہونے تک وضو برقرار رہے گا، اور وہ عذر جس عذر کی وجہ سے یہ معذور قرار پائے، جیسے کہ گیس نکلنے کی وجہ سے یہ معذور ہو گئے، جو سب تفصیل ہم نے بتلائی اس کے مطابق، تو گیس نکلنے کی وجہ سے جب یہ معذور ہو گئے تو 1 مرتبہ وضو کر کے آنے کے بعد آتے ہوئے یا نماز کے دوران اگر پھر سے گیس نکلتی ہے تو اب ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ شریعت نے ان کو معذور قرار دیا ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوگا تب ان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک مفتی صاحب، ایک کال جو آئی تھی، بھائی نے کہا کہ وقت نماز نہیں پڑھ پاتا کسی وجہ سے، اسی طرح کی کوئی وجہ ان کے ساتھ ہے، لیکن وقت ہونے کے بعد پڑھتا ہوں، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں اسی جواب جو آپ نے جواب عطا فرمایا اسی نوعیت کا ان کا سوال تھا۔ کسی عذر کی وجہ سے وہ نماز میں شامل نہیں ہو سکتے، اگر وضو کر کے وہ شامل ہو جائیں نماز میں تو کیا سمجھا جائے کہ مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے پھر سے جو ہے تکلیف ہوگی، اس تکلیف کی وجہ سے میں اب جا نہیں سکتا، پھر ٹھہراؤ بعد میں آتا ہے، یعنی وضو وہ جو وقت ہے اس کے اندر تو یہ مبتلا رہتے ہیں اس تکلیف میں، جس قسم کی ان کی تکلیف ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ میں وقت گزرنے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، ایسی صورت میں میرے لیے کیا وضو توڑنے والی کوئی بات ہے یا نہیں؟ جسمانی کوئی تکلیف ہے؟ ہر 2 طریقے سے اگر آپ جواب عنایت فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وضو توڑنے والی اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے، ابھی جو ہم نے گفتگو کی، اس گفتگو کی روشنی میں اگر وضو توڑنے والا کوئی عمل ان کا پایا جاتا ہے پوری نماز کے وقت میں، تھوڑا بھی ان کو فرض نماز ادا کرنے کا وقت نہیں ملتا، تو یہ شرعی اعتبار سے معذور ہوں گے، اور ان کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ 1 مرتبہ وضو کر لیں، جب تک وہ عذر کے علاوہ کوئی اور ناقض وضو، کوئی اور وضو کو توڑنے والی شے نہ پائی جائے، تو پھر یہ معذور ہیں اور اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، فرض بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض کے علاوہ اس نماز کا وقت ختم ہونے تک کوئی اور نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ وہ صاحب کو تکلیف ہے اور تکلیف کی وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہلکی پھلکی ایسی کوئی تکلیف ہے، تھوڑا سا بخار ہے یا ایسی کوئی بات ہے، تو اس کے لیے آپ نماز کے وقت کو نہ ٹالیں اور نماز کو مؤخر نہ کریں، بلکہ ہمت کر کے نماز ادا کر لیں۔ لیکن اگر واقعتاً ایسی کوئی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے اٹھ کر نماز بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب قیام پر ان کو قدرتی حاصل نہیں ہے اور ٹھہر نہیں پا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ انتظار کر لیں، اور اگر کچھ دیر کے بعد نماز کے وقت میں ہی کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، یا نہیں پھر ہمت ہی نہیں ہے اور طاقت ہی نہیں ہے قیام کی، تو پھر بیٹھ کر ہی جس حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں جیسا بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ کر نماز ادا کر لیں۔ اگر بیٹھنے کی بھی قوت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز ادا کر لیں، لیکن نماز کے وقت کو کسی تکلیف کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور ایسی بات کو عذر سمجھ کر نماز کا وقت ٹال دینا اور بعد میں تکلیف ختم ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور قضا ادا کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ وقت میں ہی نماز ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اصل بات یہی تھی، آپ نے بالکل صحیح سمجھایا۔
وقت جو ٹل رہا ہے وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. جی جی اگر اتنی تو قدرت آدمی میں ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھ لے سکتا ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی اور پوری وضاحت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آپ نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے.